اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام اعظم کے اخلاق، زہد و تقوی، عبادت اور خوف خدا کا حال اور جنت کے دائی کے متعلق احادیث مبارکہ، مختصر گفتگو۔ امام زعفرانی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہارون الرشید نے امام ابو یوسف سے کہا کہ امام ابو حنیفہ کے اوصاف بیان کیجیے۔ فرمایا امام اعظم محارم سے شدید اجتناب کرتے تھے، بنا علم دین میں کوئی بات کہنے سے سخت ڈرتے تھے۔ وہ اللہ تعالی کی عبادت میں انتہائی مجاہدہ کرتے، اہل دنیا کے منہ پر کبھی ان کی تعریف نہیں کرتے تھے، اکثر خاموش رہتے تھے اور مسائل دینیا میں غور و فکر کرتے رہتے تھے۔ اتنے عظیم علم کے باوجود بے حد سادہ اور منکسر المزاج تھے۔ جب ان سے کوئی سوال پوچھا جاتا تو کتاب و سنت کی طرف رجوع کرتے، اور اگر اس کی نظیر قرآن و حدیث میں نہ ملتی تو پھر قیاس کرتے، نہ کسی شخص سے طمع کرتے اور نہ بھلائی کے سوا کبھی کسی کا تذکرہ کرتے۔ ہارون الرشید یہ سنتے ہی کہنے لگا، صالحین کے اخلاق ایسے ہی ہوتے ہیں۔ پھر اس نے کاتب کو ان اوصاف کے لکھنے کا حکم دیا اور اپنے بیٹے سے کہا، ان اوصاف کو یاد کر لو۔ شفیق بیان کرتے ہیں کہ امام اعظم کے ساتھ بازار جا رہا تھا، راستہ میں ایک شخص آپ کو دیکھ کر چھپ گیا۔ آپ نے اس کو بلا کر چھپنے کی وجہ پوچھی۔ اس نے بتایا کہ میں نے آپ کے 10,000 درہم دینے ہیں، کافی عرصہ گزر چکا لیکن میں تنگ دستی کی وجہ سے نہیں دے سکا، اس لیے شرم کی وجہ سے آپ کو دیکھ کر چھپ گیا تھا۔ اس کی اس گفتگو کو سن کر آپ پر بڑا گہرا اثر ہوا اور فرمایا، جاؤ میں خدا کو گواہ کر کے تمہارا سارا قرضہ معاف کرتا ہوں۔ امام راضی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام اعظم کسی جگہ جا رہے تھے، راستہ میں کیچڑ تھی۔ ایک جگہ آپ کے پیر کی ٹھوکر سے کیچڑ اڑ کر کسی شخص کے مکان کی دیوار سے جا لگی۔ آپ پریشان ہو گئے کہ اگر کیچڑ اکھاڑ کر دیوار صاف کی جائے تو دیوار کی مٹی بھی اتر آئے گی، اور اگر یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو ایک شخص کی دیوار خراب ہوتی ہے۔ اس پریشانی میں تھے کہ صاحب خانہ باہر آیا۔ اتفاق سے وہ شخص یہودی تھا اور آپ کا مقروض تھا۔ آپ کو دیکھ کر سمجھا کہ قرض مانگنے آئے ہیں، پریشان ہو کر عذر پیش کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا، قرض کو چھوڑو، میں تو اس خلجان میں ہوں کہ تمہاری دیوار کو صاف کیسے کروں۔ کیچڑ کھرچوں تو خطرہ ہے دیوار سے کچھ مٹی بھی اتر آئے گی، اور اگر یوں ہی رہنے دوں تو تمہاری دیوار گندی ہوتی ہے۔ یہ بات سن کر یہودی بے ساختہ کہنے لگا، حضور دیوار کو بعد میں صاف کیجئے، پہلے کلمہ پڑھا کر میرا دل پاک کر دیجئے۔ سبحان اللہ۔ علامہ ابن حجر لکھتے ہیں، امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کی شب بیداری کا سبب یہ تھا کہ ایک بار ایک شخص نے آپ کو دیکھ کر کہا،
یہ وہ شخص ہے جو عبادت میں پوری رات جاگ کر گزارتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے یہ سنا تو فرمانے لگے، ہمیں لوگوں کے گمان کے مطابق بننا چاہیے۔ اس وقت سے آپ نے رات کو جاگ کر عبادت کرنی شروع کی، یہاں تک کہ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھا کرتے اور 40 سال تک لگاتار اس معمول پر قائم رہے۔ جنت کے دائی کے متعلق احادیث مبارکہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی دونوں جانب 2 فرشتے ندا کر رہے ہوتے ہیں، اے لوگو اپنے رب کی طرف آؤ، اپنے رب کی طرف آؤ، بے شک جو چیز تھوڑی اور کافی ہو وہ اس سے بہتر ہے جو زیادہ ہو اور غافل کرنے والی ہو، اور اس ندا کو جن اور انسانوں کے سوا تمام مخلوق سنتی ہے۔ اور اس کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرمائی، ترجمہ، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ جبرائیل میرے سر کی جانب ہیں اور میکائیل میرے پیروں کی جانب ہیں۔ ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، ان کی کوئی مثال بیان کرو۔ پس اس نے مجھ سے کہا، تمہارے کان سنتے رہیں اور تمہارا دل سمجھتا رہے۔ تمہاری اور تمہاری امت کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک بادشاہ نے ایک حویلی بنائی ہو اور اس حویلی میں ایک گھر بنایا ہو، پھر اس میں ایک دسترخوان سجایا ہو، پھر ایک دائی بھیجا ہو جو لوگوں کو اس دسترخوان کی طرف دعوت دے۔ پس بعض لوگوں نے اس دائی کی دعوت قبول کی اور بعض نے اس کی دعوت کو ترک کر دیا۔ پس اللہ وہ بادشاہ ہے اور وہ حویلی اسلام ہے اور وہ گھر جنت ہے، اور آپ اے محمد وہ دائی ہیں۔ جس شخص نے آپ کی دعوت قبول کی وہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور جو اسلام میں داخل ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جو جنت میں داخل ہو گیا اس نے اس جنت کی نعمتوں سے کھایا۔ جنت الفردوس کے 7 نام ہیں۔ نمبر 1 دار الاسلام، نمبر 2 دار الجلال، نمبر 3 جنت عدن، نمبر 4 جنت الماوا، نمبر 5 جنت الخلد، نمبر 6 جنت الفردوس، نمبر 7 جنت النعیم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔